کہ آنے والے دنوں میں اگر طالبان حکومت بنا لیتے ہیں تو دے وڈ لائک ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود انڈیا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھی جو اعتماد کی کمی ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اور دیکھیے یہ جو پاکستان میں تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے اور وہاں پہ کسی صورت میں ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس ڈسپنسیشن گورنمنٹ آ جاتی ہے جس کو لیڈ کر رہی ہے طالبان جیسی تحریک، تو ہندوستان کا اثر رسوخ وہاں کم ہو جائے گا۔ یہ تاثر قطعی طور پر غلط ہے۔ جے ہند دوستو، میں پردنیش اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلک انڈیا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر موہت پیرزادہ اور ان کے ڈپلومیٹس کا پینل یو ایس، چائنا، انڈیا، افغانستان اور پاکستان ان 5 دیشوں کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یو ایس افغانستان سے کسی بھی حالت میں نہیں جائے گا، اور سب سے مین بات کہ افغانستان میں کسی کی بھی حکومت رہے، بھلے طالبان کی بھی کیوں نہ رہے، افغانستان کسی بھی حال میں ہندوستان سے ریلیشن اچھا ہی رکھے گا۔ بھارت جیسے طاقتور اور امپورٹنٹ دیش کے ساتھ افغانستان ہی کیا، چائنا بھی ریلیشن خراب کرنا نہیں چاہے گا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا، اور میرے اس چینل ریپبلک انڈیا کو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ دھنیہ واد۔ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو انجوائے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کے بارے میں مختلف لوگ کہتے ہیں کہ ایک چینج آ رہی ہے گلوبل آرڈر میں، ریجنل آرڈر میں، آپ اسے کیا دیکھتی ہیں؟ اس کے 2-3 بنیادی وجوہات کیا سمجھ آتی ہیں؟ دیکھیں، دس از اے پیریڈ، یہ ایک ایسا ایرا ہے جو کہ ایک انسیٹلڈ ایرا بھی ہے، اور ایک جیو پولیٹیکل چینج جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ہے۔ اس میں اگر آپ بگ پکچر دیکھیں، خطے سے اوپر جائیں آپ، یعنی کہ بگر پکچر دین دا ریجن، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبل اکنامک پاور جو ہے وہ ری ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جس کا آپ نے ذکر کیا امریکن الیکشن کا، اس کیمپین میں بلکہ وہ اور بڑھ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بگ پکچر کا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ دوسرا، میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے وقت سے جبکہ کچھ ممالک ہیں جنہوں نے یونیلیٹرلزم کی پالیسی اختیار کی اور وہ ملٹی لیٹرلزم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہیں، ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جن کا پہلے انہوں نے سائن کیا ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک فیچر ہے ہمارے اپنے خطے میں۔ آپ دیکھ لیں وزیر اعظم مودی جو ہیں انہوں نے کس طرح سے سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی دھجیاں اڑائیں، اور انٹرنیشنل لا کے خلاف انہوں نے جو ایکشن کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ملک۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے وہ چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے۔ تو چیلنجز اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اول تو یہ کہ پاکستان، چین اور امریکہ کا جو تناؤ ہے، جو اسٹینڈ آف ہے، کانفرنٹیشن ہے، اس کو کیسے نیویگیٹ کرے گا۔ دوسرا آف کورس جو سب سے ہمارے لیے یعنی کہ صفحہ اول ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ کشمیر کی جو صورتحال اس وقت ہے، پاکستان کس قسم کی سفارتی مہم چلا سکتا ہے جس سے کہ وی ریز دا ڈپلومیٹک کاسٹ فار انڈیا فار دی ایکشنز دیٹ اٹ ہیز ٹیکن اینڈ کنٹینیوز ٹو ٹیک۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، تیسری چیز میں سمجھتی ہوں جو ہمارے لیے ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی وڈرول فرام افغانستان۔ اس کے بعد یعنی کہ پوسٹ امریکہ افغانستان، پوسٹ امریکہ خطہ جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گا؟ افغانستان میں انسٹیبلٹی آئے گی یا اسٹیبلٹی آئے گی؟ یہ جنگ واقعی ختم ہو سکتی ہے یا وہاں انٹرنل جو ہے کانفلکٹ وہ بڑھے گا؟ یہ سوال، ان کے جواب ہمارے پاس ابھی نہیں ہے۔ ابھی نہیں ہے۔ اچھا، اب میرے ساتھ رہیے ڈاکٹر لودھی، بڑا مفصل آپ نے ایک اوور ویو۔ ایک ایشو بھی میں اور مینشن کر دوں کہ 4 امیڈیٹ چیلنجز ہیں پاکستان کی فارن پالیسی۔ چوتھا یہ ہے کہ جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تناؤ ہے، اب آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ٹریڈیشنلی ایک بیلنس پالیسی اختیار کی ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹرائیڈ ناٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان دا کراس فائر آف دیئر کنفرنٹیشن۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمارا نیبر ہے ایران، مگر ساتھ ساتھ سعودی عربیہ ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں بہت ہی طریقے سے، نوئنس طریقے سے اس کو بیلنس کرنا ہے تعلقات کو۔ تو ایجنڈا از ہیوج۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے ڈاکٹر لودھی۔ مجھے ذرا چونکہ افغانستان کا آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے کہ میں باسط صاحب کی طرف جاتا ہے انڈیا کے حوالے سے، رستم شاہ محمد صاحب، جب ڈاکٹر لودھی کہتی ہیں کہ امریکہ کا وڈرول ہے، کیا ہندوستان کے ڈیسیجن میکرز نے، پالیسی میکر نے، اسٹریٹجک تھنکرز نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے، یہ ایبزارب کر لیا ہے کہ اب افغانستان میں آنے والے وقت میں ہندوستان کا اثر و رسوخ نہیں ہو پائے گا؟ اور اگر انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا، اور پھر تو تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی حد تک ایک
دوریاں ان کی ایران کے ساتھ بھی بلڈ اپ ہوتے نظر آتی ہیں، پرہیپس بیکاز ان کا امریکہ کے ساتھ جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. تو اس میں ہندوستان کیسے ایڈجسٹ کر رہا ہے؟ کیا کاؤنٹر مووز آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین اسٹریٹجک تھنکنگ لے گی وز افغانستان اینڈ ایران؟ دیکھیے، یہ جو پاکستان میں تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے اور وہاں پہ کسی صورت میں ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس ڈسپنسیشن گورنمنٹ آ جاتی ہے جس کو لیڈ کر رہی ہے طالبان جیسی تحریک، تو ہندوستان کا اثر رسوخ وہاں کم ہو جائے گا. یہ تاثر قطعی طور پر غلط ہے. ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. میں ایک بات آپ کو عرض کر لوں کہ جو بھی حکومت آئے گی امریکہ کے نکلنے کے بعد، وہ ہندوستان سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرے گی بشمول طالبان کے. طالبان کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان سے ان کے تعلقات خراب ہوں. یہ بات ضرور، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات، ہندوستان اور افغانستان کے 2000 سال پرانے تہذیبی سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں، ان کو وہ خراب کرنے کبھی نہیں دیں گے. تیسری بات، ہندوستان وہاں $3 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کی نظر سینٹرل ایشیا پر ہے اور ان کے ہائیڈرو کاربن ریسورسز پہ ہے، اور افغانستان ایک سپرنگ بورڈ ہے ان کے لیے، کیونکہ ہندوستان کو انرجی کی ضرورت ہے اور وہ سینٹرل ایشیا سے بھی اور ذرائع کے علاوہ سینٹرل ایشیا سے بھی وہ لیں گے. تو تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان جیسے ایک بڑے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں اور ان سے جو مدد کی توقع کی جا رہی ہے وہ مدد ان کو حاصل نہ ہو سکے. تو ان وجوہات کی بنا پہ اگر آپ طالبان کی لیڈر سے بات کریں تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے ساحل کو ہم کسی اور ملک کے خلاف کووٹلی یا اوٹلی استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. اچھا، یہ ایک مجھے کوشچن ایک میرے ذہن میں آتا ہے کہ طالبان وہ فورس ہیں، جتنا ہم ہندوستان کی رائٹنگ دیکھتے ہیں، ان کی پوزیشنز دیکھتے ہیں، ان کے تھنک ٹینک ہیں، آبزرور ریسرچ کو دیکھ لیں، ان کے لکھنے والے، ان کے ایڈیٹرز، ان کے اخبارات، ان کے جو آپڈ چھپتے ہیں، ان کے ٹیلی ویژن میں جو ڈسکشنز ہوتی ہے، جو انہوں نے لٹریچر سارا لکھا ہے 20-25 برس میں، وہ تو ایکسٹریملی وینمس ہے. وہ تو طالبان کو ایک بہت بڑا اس خطے کا سکور سمجھتے ہیں، اس کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں. اگر انہوں نے موید پیرزادہ کو گالی نکالنی ہے یوٹیوب کے اوپر کامنٹ کرتے کہتے ہیں طالبان کا ایجنٹ ہے، یہ طالبان لگتا ہے، اس کی شکل سے طالبان لگتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان میں اتنی ایک ہمدردی پائی جاتی ہے ہندوستان کے لیے، تھوڑی اس کی تو وضاحت کر دیں، کیا وجہ ہے؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ طالبان جو کچھ پاکستان کہتا ہے وہی کرتے ہیں. وہ پاکستان کے چہیتے ہیں، پاکستان نے ان کو پروڈیوس کیا ہے، پاکستان ان کو سسٹین کر رہا ہے، پاکستان ان کو گائیڈ کر رہا ہے، پاکستان ان کو انسپریشن دیتا ہے. یہ سب باتیں کچھ حد تک صحیح ہیں، کافی حد تک یہ غلط ہیں. صرف اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ طالبان وہ کچھ کریں گے جو ان کو کہا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ طالبان یہ سمجھتے ہیں، بلکہ اکثر افغان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو 2001 میں ختم کرنے میں سب سے کلیدی رول جو تھا وہ پاکستان کا تھا، کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے بغیر کسی سے اپروول لیے، بغیر کسی پارلیمنٹ سے، کسی کیبنٹ سے اپروول لیے ہوئے ایک آدھی رات کی ٹیلی فون کال پہ ساری پالیسی بدل دی. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 500 لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سفیر کو انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا. تو ان کے اپنے ہیں ان کے طالبان کے، لیکن وہ اس وقت آپ دیکھیں گے جب ایک انڈیپینڈنٹ ساورن افغانستان کی وہ اگر پوزیشن سنبھالیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی پالیسی میں بہت اچھا بڑا پرووکیٹو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ سامنے آ گیا ہے. ذرا اس کو میں عبدالباسط صاحب کے پاس لے کے. تو عبدالباسط صاحب، آپ نے ایک بڑے ہی ٹربلنٹ ٹائم پیریڈ میں آپ ہندوستان میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے. آپ کو وہاں سے کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ وہاں تو بڑا خوف ہے کہ بھئی امریکہ کا جو وڈرال ہے، کم از کم مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ امریکہ کے وڈرال کے بعد ہمارے انٹرسٹ کو دھچکا لگے گا، نقصان پہنچے گا، لیکن امبیسڈر رستم شاہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑا سا وی آر جمپنگ دا گن.
अभी अफगानिस्तान में बहुत कुछ होना है और ये भी आप याद रखिए कि तालिबान एक तहरीक है और कोई तहरीक जो होती है वो सेकंड फिडल प्ले नहीं करती। जहाँ तक इंट्रा अफगान रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस है, मैं उसे कहीं जाते हुए नहीं देख रहा। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान विल अगेन डिसेंड इनटू लॉन्ग सिविल वॉर और उसके और फिर अमेरिका में इलेक्शन के बाद क्या होता है, ऑल्सो यू नो मच हिंजेस ऑन दैट एज वेल कि प्रेसिडेंट ट्रम्प री इलेक्ट होते हैं, जो बाइडन आते हैं। ये भी मुमकिन है कि अमेरिका अगर तालिबान को सिविल वॉर के ज़रिए हुकूमत बना लेते हैं तो मुमकिन है कि अमेरिकन ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें टू डील विद तालिबान एज वेल। हमने पहले भी देखा कि जब तालिबान आए तो उस वक्त बिल क्लिंटन की हुकूमत में भी ताल्लुकात तालिबान के साथ थे। तो मैं समझता हूँ कि अभी कुछ कहना इस वक्त क़ब्ल अज़ वक्त है और मुझे नहीं लगता कि अगर ये जो डॉक्टर लोधी बात करी थी ग्लोबल चेंजेस में कि उसमें अमेरिका इस खित्ते से निकल जाएगा, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस इलाके में हैं। वो चाइना के हवाले नहीं कर सकते ये रीजन। वो अपनी प्रेजेंस को बेहतर बनाएंगे, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट करेंगे, वो सिक्योरिटी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे इस रीजन में। लेकिन वो निकलने वाले इस तरह नहीं है जिस तरह हम सोच रहे हैं। और जहां तक भारत का ताल्लुक है, मैं रुस्तम शाह साहब से इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि आने वाले दिनों में अगर तालिबान हुकूमत बना लेते हैं तो दे वुड लाइक टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी जो एतमाद की कमी है वो भी अपनी जगह एक हकीकत है। और जिस तरह मोहम्मद साहब ने कहा तो अभी इस खित्ते में बहुत सी तब्दीलियां आनी हैं, लेकिन उन तब्दीलियों को हमें इस तरह नहीं पेश करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए सब हंकी डोरी है। अभी अफगानिस्तान का प्रॉब्लम हमारे लिए एग्जिस्ट करेगा और फिर जहां तक हमारे ताल्लुकात हैं, खास तौर पे सी पैक का इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जब तक सिविल वॉर अफगानिस्तान में रहेगी उस वक्त तक मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत जो है वो NDS के जरिए, अशरफ गनी की हुकूमत के जरिए प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट करेंगे। उनकी इस वक्त ये ख्वाहिश होगी कि जब तक कश्मीर में सिचुएशन कंसोलिडेट नहीं होती, अफगानिस्तान टर्बुलेंस में रहे, अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे, क्योंकि दोनों जो सिचुएशंस हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रज्ञेश और आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया। देशभक्ति की सोच से हमने ये चैनल शुरू किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।